السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، پاکستان میں ہر سال یوم پاکستان کے موقع پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سول ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال بھی ایوارڈز دیے گئے معروف شخصیات کو۔ تو سر، پچھلے سال جب 14 اگست کے موقع پر ایوارڈز کا اعلان کیا گیا تھا تو تب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ان ایوارڈز کے حوالے سے۔ تو سر، آج بھی اسی تناظر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ ایک اور پہلو ہے جو میرے سامنے آیا۔ سر، پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں تو یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ فنکاروں کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں بنسبت ان افراد کے جو کوئی پروفیسر ہے یا کوئی سائنسدان ہے یا کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بالکل۔ تو ایسے افراد کو ایوارڈز نہیں دیے جاتے، علم و فضل کی شاید کوئی اہمیت نہیں رہی، تو ایسے جو ہے نا وہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ اور پھر سر، جب بات فنکاروں کی آتی ہے تو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین اداکاراؤں پہ خاص طور پر بات کی جاتی ہے، اور پھر انہیں جو ہے وہ کردار پہ بھی ان کے بات کی جاتی ہے۔ تو خاص طور پر خواتین اداکاروں کو ہدف طنز بنایا جاتا ہے۔ تو سر، کیا کہیں گے؟ یہ جو دو اعتراضات میں نے اٹھائے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حرین، یہ جو آج آپ نے سوال کیا ہے، ویسے تو میں ہر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ جواب دینے کے بجائے میں بس مسکرا دوں اور میرے ناظرین جو ہے وہ بس مجھے مسکراتا ہوا دیکھتے رہیں۔ لیکن خیر، آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ صرف فنکاروں کو ایوارڈ دیے گئے ہیں اور کسی سائنسدان کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو یا کسی بھی اہل علم کو ایوارڈ نہیں دیے گئے۔ سوشل میڈیا پہ چونکہ ہم اداکاروں کو زیادہ جانتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے جو ایوارڈز ہوتے ہیں وہ ذرا نمایاں ہو جاتے ہیں، اور جو اہل علم ہیں ان کو ہم نہیں جانتے۔ اب یہاں دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم الزام اس کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قصور تو ہمارا بھی ہے کہ جن سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں ہم ان کو کیوں نہیں جانتے۔ یعنی سوشل میڈیا پہ آپ اگر کوئی پڑھی لکھی بات کر دیں تو مشکل سے کوئی چند ایک لائک آئیں گے، کچھ کمنٹس آئیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ اگر کسی اداکار کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، کسی فنکار کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، کسی بات کا ٹھٹھا اڑائیں گے، کسی بات کا مذاق اڑائیں گے، کوئی غیر سنجیدہ بات کریں گے، یا بلکہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، کوئی واہیات بات کریں گے، تو سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ جو ہے وہ بہت اوپر جائے گی۔ تو ایک تو ہمارے سماج کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے اہل علم کو ایوارڈز دیے گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو بھی ایوارڈز ملے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک بات جس کو کہتے ہیں نا اچھل کے سامنے آتی ہے، تو کچھ باتیں ایسے اچھل کے سامنے آتی ہیں، تو ان میں ایک بات یہ بھی اچھل کے سامنے آئی کہ فنکاروں کو ایوارڈز دیے گئے اور اہل علم کو، پروفیسروں کو، ڈاکٹروں کو ایوارڈز نہیں دیے گئے، تو ان کو ظاہر کی بات ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ تو ایک تو آپ کی بات کا جو ایک جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آگے کرتے ہوئے میں آپ کے جو بات کا دوسرا پہلو اس کی طرف آتا ہوں۔ میتھیو آرنلڈ ایک ہمارے مغربی مفکرین میں ایک نام ہے، اور مغربی تنقید جب ہم اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں اس کی ایک دو اصطلاحات ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی ان کو دہراؤں۔ اس نے کہا ہے کہ زندگی میں جو پرفیکشن ہے یا کسی سماج میں جو کاملیت ہے وہ کیسے آتی ہے۔ تو اس نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، لائٹ اینڈ سویٹنس، روشنی اور مٹھاس۔ تو روشنی کیا ہے؟ علم روشنی ہے۔ تو ہمارے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، یہ ہمارا یوں سمجھے کہ روشنی کا استعارہ ہوتے ہیں، ان سے معاشرے میں روشنی پھیلتی ہے، ان سے علم پھیلتا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف ہمارے فنکار ہوتے ہیں، ہمارے گلوکار ہوتے ہیں، ہمارے اداکار ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس آرٹ ہوتا ہے، اور جو علم بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آرٹ سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں سویٹنس پھیلاتے ہیں،
مٹھاس کو عام کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں جو رس ہوتا ہے، ہماری زندگی میں جو ذائقہ ہوتا ہے، وہ ان افراد کی وجہ سے ہوتا ہے. تو زندگی میں جو پرفیکشن ہے وہ دو چیزوں سے آتی ہے، لائٹ اینڈ سویٹنس. ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو سویٹنس ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جو آرٹ ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ صرف اہل علم سے جو ہے ترقی کرتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ صرف علمی قدروں سے آگے بڑھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کی جو اہمیت ہے اس میں بہت سارے ہم معاشروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ایک اہمیت ہے وہ علم کی بنیاد پہ مضبوط کی ہے. لیکن سماج میں جو ایک آرٹ کی اہمیت ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ جو اقبال کا بہت اچھا شعر ہے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ جو دل کی تنہائی ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم آرٹ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو ہے کہ ابھی تک ایک تو ہمارے سماج نے جو آرٹ کی اہمیت ہے یا فنون کی اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھا، اور اس میں بھی پھر بطور خاص جو ہمارا ہدف طنز ہوتے ہیں یعنی اداکارائیں. ایک تو معاشرے کو سمجھ لینا چاہیے، اور پتہ نہیں معاشرہ ابھی تک کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ ہم اب ملوکیت کے عہد سے نکل آئے ہیں. ہمارے ہاں اب جو خاتون جو کہ آرٹسٹ ہے، وہ جو ایک زمانے میں ایک ہوتا تھا کہ وہ یعنی طوائف ہے اور وہ ایک جگہ بیٹھی ہے اور وہ مردوں کو اپنی جانب راغب کر رہی ہے. اب زندگی کے ہر شعبے میں عورت نے اپنی ایک حیثیت منوائی ہے. تو آرٹ کے شعبے میں بھی خواتین جو ہے وہ اپنی حیثیت منوا رہی ہیں. ہم آج بھی اگر یہ سوچیں کہ ان خواتین کو جو ایوارڈز ہیں وہ دیے جاتے ہیں ان کی اداؤں کی بنیاد پہ، یہ کوئی سیاستدانوں کے یا حکومتی اہلکاروں کے کوئی دل لبھاتی ہوں گی تب ان کو ایوارڈ ملے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہماری سوچ کی پستی ہے، ایک ہماری کم ظرفی ہے کہ ہم اس طرح کی بات سوچیں. تو ہم اگر اس طرح کی بات فرض کریں کہ میں کہوں کہ ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے، تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ بھی کوئی رشوت دے کے کوئی اپنے جو پلاٹس ہیں وہ کوئی لیکن اس طرح کی بات ہم نہیں کرتے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نزلہ ہمیشہ عضو ضعیف پہ گرتا ہے. تو عورت ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا جو ایک مظلوم طبقہ ہے، تو ہماری جو ساری ایک بحث ہوتی ہے، ہماری ساری گفتگو ہوتی ہے، اسی پہ ہوتی ہے کہ یہ ان عورتوں کو کیوں ایوارڈ مل گئے ہیں. اور یہ عورتیں جو ہے یہ تو بڑی کیا کہتے ہیں، یہ جو ایک لفظ شاید آپ نے بولا کہ یہ بد کردار عورتیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم ابھی تک اسی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ بد کردار ہوتے ہیں، یہ فنکار جو ہوتے ہیں ان کے سیرت و کردار میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم شاید ابھی تک کسی جمہوریت یا کسی ٹیکنالوجی کے عہد میں نہیں داخل ہوئے. ہم شاید جو دنیا کا نیا منظرنامہ ہے اس کو ہم نہیں سمجھے ہیں. مجھے تو یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں خواتین جو ہے وہ سپورٹس کی دنیا میں، آرٹ کی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. اور جب میں نے یہ کہا ہے کہ وہ سپورٹس کی دنیا میں ہوتی ہیں، تو سپورٹس کی دنیا میں ان کے وہ لباس بھی نہیں ہوتے ہیں جو ہم نے اہل مشرق جو ہمارے لیے پسندیدہ ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو بس ایسے ہی لباس پہننے چاہیے. تو وہ خواتین جب سوئمنگ پول پہ کھڑی ہوتی ہیں یا وہ دوڑ کے لیے کیا کہتے ہیں سیٹی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو پورا ایک بیٹھا ہوتا ہے وہاں اسٹیڈیم میں ہجوم، کیا ان کے جذبات نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں ایک ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ عورت کا جو ایک روایتی تصور ملوکیت کی فضا میں تشکیل پایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب عورت وہاں جس بھی لباس میں ہے وہ مردوں کے حوالے سے اس طرح اس کا تاثر نہیں بنتا جو ملوکیت کی فضا میں بنا تھا. تو میں تو جب بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک تو فن کو ہدف طنز بناتے ہیں، پھر فن میں بھی ہم بطور خاص خواتین کو ہدف طنز بناتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ خواتین
آگے آتی ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں. ہماری یہ خواتین بہت اچھی گلوکارائیں ہیں، ہماری یہ خواتین بہت اچھی اداکارائیں ہیں، ہماری یہ خواتین سپورٹس کے شعبے میں آگے آ رہی ہیں، ہماری یہ خواتین صحافت کے شعبے میں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے ٹاک شوز ہوتی ہیں زیادہ تر ان کی جو میزبان ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں. تو مجھے تو ذاتی طور سے ایک اس معاشرے کے استاد ہونے کے ناطے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ خواتین آگے آ رہی ہیں. لیکن جب سوشل میڈیا پہ ان کی ایک حوصلہ شکنی کا سامان ہوتا ہے اور ہم ابھی تک ملوکیت کی سوچیں لے کر کہ یہ عورتیں جو ہے ان کو اعزازات یا ایوارڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کی اداؤں کی بنیاد پہ یا خدا نخواستہ ان کی کوئی سیرت و کردار کی کمزوری کی بنیاد پہ، تو مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہوتا ہے. تو ہمیں ان رویوں سے اب باہر آنا ہوگا. عورت کا ملوکیت کی عہد کے میں جو تصور تشکیل پایا تھا اس تصور سے نکل کے جو ایک جدید اور روشن خیال تصور ہے اس کی طرف آنا ہوگا. اور معاشرے میں روشن خیالی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے جو صنفی امتیازات ہیں یا ایک دوسرے کی جو مخصوص طرح کے صنفی کششیں ہیں ان سے باہر آئیں گے، تبھی یہ معاشرہ جو آگے بڑھ سکتا ہے. تو میں آخر میں جتنی بھی اداکارائیں ہیں، خواتین صحافی ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوب سر، آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے گفتگو سمیٹی. پہلے حصے میں آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ہم اداکاروں کو یا فنکاروں کو تو جانتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، لیکن ہم ان اہل علم کو جانتے ہی نہیں ہیں. اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے، ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم انہیں کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، کبھی غور نہیں کرتے ان کی طرف. اور گفتگو کا دوسرا حصہ بھی آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ خواتین کو کے حوالے سے جو بھی باتیں سامنے آتی ہیں یہ ہماری اپنی سوچ کی پستی ہے، اور بلکہ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری خواتین ہر میدان میں اپنی ایک الگ شناخت بناتی ہیں. تو ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر سعید عاصم کے حوالے سے. بھکر سے آپ کا تعلق ہے، اردو زبان و ادب کے استاد ہیں، بہت ہی عمدہ پایا کے شاعر ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں پہلا شعری مجموعہ محبت زخم دیتی ہے اور دوسرا شعری مجموعہ اظہار کے عنوان سے منظر عام پر آیا. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ان کے دوسرے مجموعہ کلام اظہار سے ایک غزل میں نے منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. ابھی بہار پوری طرح گئی نہیں ہے تو میں نے ان کی ایک ایسی غزل منتخب کی ہے کہ جس کی ردیف ہے پرندے. واہ. انسان سے ہو جائیں نہ بیزار پرندے، کیا کہنا؟ انسان سے ہو جائیں نہ بیزار پرندے، صیاد کر آزاد گرفتار پرندے. بہت خوب. صیاد کر آزاد گرفتار پرندے، فٹ پاتھ پہ موجود کتابیں میری دنیا. واہ. فٹ پاتھ پہ موجود کتابیں میری دنیا، بہت خوب. اس حبس کی رت میں ہیں میرے یار پرندے. واہ. یہ بھید انہیں پال کے معلوم ہوا ہے، یہ بھید انہیں پال کے معلوم ہوا ہے، یاروں سے زیادہ ہیں وفادار پرندے. بہت خوب. کیا کہنا؟ یاروں سے زیادہ ہیں وفادار پرندے، اس دیس میں اب امن ضروری ہے وگرنہ، اس دیس میں اب امن ضروری ہے وگرنہ، کر جائیں گے اس دیس کی حد پار پرندے. کر جائیں گے اس دیس کی حد پار پرندے. بہت خوب. وہ پیڑ محبت کی علامت ہے چمن میں، وہ پیڑ محبت کی علامت ہے چمن میں، جس پیڑ کی شاخوں پہ ہوں دو چار پرندے. واہ. احساس دلاتے ہیں تیرے ہجر کا ہر وقت، احساس دلاتے ہیں تیرے ہجر کا ہر وقت، خوشبوئے چمن سایہ اشجار پرندے. بہت خوب. اولاد سے محروم بزرگوں کا اثاثہ، اولاد سے محروم بزرگوں کا اثاثہ، ایک چائے کا کپ صبح کا اخبار پرندے. بہت خوب. کیا کہنا؟ یہ رمز سعید اہل ستم کو بھی بتاؤ، یہ رمز سعید اہل ستم کو بھی بتاؤ، گل ہوتے ہیں مجرم نہ خطا کار پرندے. بہت خوب. گل ہوتے ہیں مجرم نہ خطا کار پرندے، واہ.
انسان سے ہو جائیں نہ بیزار پرندے، صیاد کر آزاد گرفتار پرندے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی۔ ناظرین، اسی خوبصورت غزل کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب تعارف کے لیے پیش کریں گے؟ ہماری ادبی، ثقافتی، سماجی اور تہذیبی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے سر سید احمد خان۔ تو آج کی کتاب سر سید احمد خان پر لکھی گئی یہ ہے تحریک آزادی کے روح و رواں سر سید احمد خان۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر افضل حمید۔ ڈاکٹر افضل حمید فیصل آباد میں جو اردو زبان و ادب کے معتبر اساتذہ ہیں اور شفیق اساتذہ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر افضل حمید کی بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن ہر مصنف کی جو تصنیفی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کا ایک مرکز و محور بھی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر افضل حمید صاحب کی جو تصنیفات ہیں، ان کا جو مرکز و محور ہے وہ دو شخصیات ہیں، ایک سر سید احمد خان ہے اور دوسرے علامہ محمد اقبال۔ ان کی جو علامہ اقبال پہ اور سر سید احمد خان پہ جو کتابیں ہیں اس پر مختلف درجوں پر ایوارڈز بھی دیے جا چکے ہیں۔ آج آپ نے ایوارڈز پہ بات کی تو میں نے کہا کہ ایوارڈز پر بطور خاص بات کی جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایوارڈز جو ہوتے ہیں وہ کسی مخصوص طبقے کو دیے جاتے ہیں، تو وہ پروفیسرز کو بھی دیے جاتے ہیں۔ تو خیر، ہماری جو اس وقت توجہ کا مرکز ہے ان کی یہ تازہ تر تصنیف ہے سر سید احمد خان۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سر سید احمد خان ہماری تہذیبی، ثقافتی، قومی، علمی جو بھی تاریخ اس حوالے سے آپ مرتب کریں گے تو ہر جگہ جو ہے سر سید احمد خان کا نام ضرور آئے گا۔ نوآبادیاتی عہد میں جو ایک گمبھیر فضا تھی، ایک بحران تھا اور ہم غلام تھے، تو آزادی کی جانب جو ہمارا سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ وہ علم کے راستے سے شروع ہوا۔ تو سر سید احمد خان نے بھی یہی راستہ دکھایا کہ آپ کیسے آزادی حاصل کریں گے اور کیسے اس بحران سے آپ نکلیں گے۔ تو سر سید احمد خان نے ظاہر ہے کہ علمی ادارے قائم کیے، تصنیفات رقم کی، رسالے جاری کیے تھے۔ تو یہ کتاب بہت اہم ہے سر سید احمد خان کا فہم حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ اس میں ایک حصہ بطور خاص جو توقیت سر سید احمد خان ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر تو ان کی وفات تک جو مختلف سنین ہیں، ہر سن میں کون سا ان کا اہم کام سامنے آیا یا کون سا انہوں نے اہم کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک جو ہندوستان کی تاریخ میں جو مرحلے آئے، جن میں مغلیہ سلطنت کا زوال ہے، شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے اور باقی ہندوستان کے خطوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا، تو اس پورا جو ایک تاریخی منظرنامہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی اپنی زندگی پر جو مختلف ان کی زندگی کے موڑ ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں سر سید احمد خان کا جو سفر انگلستان ہے وہ بھی شامل ہے، MAO کالج کا جو قیام ہے وہ ہے، اسی طرح علی گڑھ جو اس وقت تو مدرسہ تھا، بعد جہاں کالج بنا اور اب ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو سر سید احمد خان کے جو بھی علمی ادبی کارنامے ہیں ان پر ایک توجہ سے لکھا گیا ہے۔ اور اس کے آخر میں سر سید احمد خان کے بارے میں جو اہم مضامین لکھے، جن میں ڈاکٹر سید اللہ شامل ہیں، ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی شامل ہیں، ڈاکٹر M نسیم اعظمی شامل ہیں اور ڈاکٹر عبدالسلام خورشید شامل ہیں۔ ان جیسے اہم مصنفین نے سر سید کے بارے میں جو لکھا تو وہ مضامین بھی جہاں جمع کیے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے طلباء اور ہمارے وہ علمی افراد کی جو سر سید احمد خان کے بارے میں ایک تفصیل اور جامعیت کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں، تحریک آزادی کے روح و رواں سر سید احمد خان۔ اور خوبصورت سر سید احمد خان کے حوالے سے بڑی ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔